اور خوش ہو جاؤ میرے پاکستانی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے 1500 سال بعد یہ اعزاز، اگر کسی کو خادم الحرمین شریفین کا اعزاز ملا ہے تو پاکستانیوں تم کو محافظت حرمین شریفین کا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، انسان بعض مواقع پہ کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور شیطان اس میں اپنی ملمہ سازی کر کے انسان کو نا امید کر دیتا ہے اور انسان کے دل میں بہت سے ایسے وسوسے ڈالتا ہے جو وسوسے اس قابل بھی نہیں کہ ان کو زبان پہ لایا جائے. ان وسوسوں میں ایک وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا جو محبت موجود ہے اس محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین، پھر درجہ بدرجہ نیچے چلے جائیے، ان میں سے کس کی محبت زیادہ ہے؟ کبھی نظر آتا ہے کہ دل میں اپنی ماں کی محبت ہے، کبھی نظر آتا ہے کہ باپ کی محبت ہے، کبھی نظر آتا ہے اپنے بچوں کی محبت ہے، کبھی نظر آتا ہے کہ مال و دولت کی محبت زیادہ ہے. گو کہ کسی نہ کسی چیز کی محبت وہ شرعی محبت کے مقابلے میں، یعنی رسول اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، اس کے مقابلے میں انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید فلاں چیز کی محبت مجھ پہ غالب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. تو انسان کے اوپر ایک نا امیدی کا حملہ ہوتا ہے اور انسان بعض دفعہ صدمے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرے ایمان کا کیا پیمانہ ہے، میرے ایمان کا کیا مقام ہے. اور پھر خصوصاً مادی دور کے اندر جب مال کی چمک ہے، مادی چیزوں کی کشمکش ہے اور ایک پروپیگنڈا وار ہے، اس پروپیگنڈے وار کے اندر کبھی کسی چیز کی اہمیت دل میں آ جاتی ہے، کبھی کسی چیز کی اہمیت دل میں آ جاتی ہے، کبھی کس چیز کی اہمیت دل میں آ جاتی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ تو میرے ایمان سے متصادم ہو رہی ہے.
قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین پر کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تشریح کی اور تشریح کر کے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس محبت کا ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین جس محبت کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ کون سی محبت ہے، اور جو تم محبت اپنے دل میں پا رہے ہو وہ کون سی محبت ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو یہ اعلان فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سے کسی بھی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا جو ہمارے بس میں نہ ہو. تو محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ محبت کی 3 قسمیں ہیں. ایک محبت طبعی ہے، دوسری محبت عقلی ہے، تیسری محبت شرعی ہے. محبت طبعی یہ اضطراری محبت ہے جو انسان کے اختیار کے اندر نہیں. پھر اس میں 3 قسمیں آتی ہیں. ایک محبت اجلال آتی ہے، ایک محبت شفقت آتی ہے، ایک محبت لذت آتی ہے. محبت اجلال تو یہ ہے جیسے اپنے ماں باپ کی محبت، اس کو محبت عظمت بھی کہہ سکتے ہیں، محبت اجلال بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ محبت انسان کے اختیار کی نہیں ہے کہ ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، یا اپنے کسی بزرگ سے محبت ہے. تو یہ محبت طبعی کی اقسام میں آتی. پھر دوسری محبت محبت شفقت ہے جو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے شاگردوں سے محبت ہوتی ہے، اپنوں سے چھوٹوں سے محبت ہوتی ہے. یہ بھی محبت طبعی کے اندر آتی ہے کہ آپ محبت کر رہے ہیں اپنی اولاد سے شفقت کی بنیاد پر. اور ایک محبت ہے محبت لذت جو بیوی سے محبت ہوتی ہے. یہ محبت بھی محبت طبعی میں آتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ محبت طبعی کا مطالبہ نہیں کیا ہے کہ محبت طبعی چونکہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، ماں باپ کی محبت تمہارے اختیار میں نہیں ہے، بچوں کی محبت تمہارے اختیار میں نہیں ہے، بیوی کی محبت تمہارے اختیار میں نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ انصاف فرماتے ہیں، سب کے ساتھ عدل فرماتے ہیں، سب کی تقسیم میں عدل فرماتے ہیں. لیکن ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، جہاں تک عدل کا معاملہ ہے میں تمام ازواج میں عدل کرتا ہوں، لیکن جہاں دل کا معاملہ ہے جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس کے اندر میں عائشہ کی محبت میں مجبور ہوں. تو اب آپ دیکھیے پیغمبر وقت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ محبت طبعی کے اندر تم آزاد ہو. پھر محبت عقلی آتی ہے اور پھر محبت شرعی آتی ہے. محبت عقلی کیا ہے؟ بیوی نے، بچوں نے، ماں باپ نے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کیا جو شریعت کے خلاف ہے، آپ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس تقاضے کو پورا کر دیتے ہیں. تو اب یہاں پر کہا جائے گا کہ یہاں پر ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، کیونکہ محبت عقلی مطلوب ہے کہ تم جس طریقے سے آگ اور ہیرے کے اندر سے آگ کا انتخاب نہیں کرتے،
اگر تمہارا بچہ انگارے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو تم تڑپ کے اس کا ہاتھ روک دیتے ہو، حتیٰ کہ اگر وہ باز نہ آئے تو تم اس کے ہاتھ پر تھپڑ بھی رسید کر دیتے ہو کہ تم جس چیز کو اٹھانے جا رہے ہو وہ انجام کے اعتبار سے بڑا ہولناک ہے۔ تو وہاں پر تم بچے کو کہو گے بیٹا یہ ہیرا اٹھا لو، تم انگارہ نہ اٹھاؤ۔ تو اسی طریقے سے جب محبت طبعی کا محبت عقلی سے ٹکراؤ ہوگا تو وہاں پر اگر آپ محبت عقلی کو پورا کر رہے ہیں، اگر آپ وہاں پر محبت شرعی کو پورا کر رہے ہیں تو آپ کا ایمان کامل۔ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ بابا مجھے جو ہے فلم دیکھنے دل چاہ رہا ہے، اور باپ کہہ رہا ہے بیٹا قرآن سن لو۔ بچہ ضد کر رہا ہے اور بچے کے آگے باپ نے اگر ہتھیار ڈال دیے تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت کا ٹکراؤ جب ہو رہا ہے نبی کی محبت کے ساتھ اور بچوں کی محبت کے ساتھ، تو انسان جس چیز کے اندر شکست پا رہا ہے وہ چیز غالب ہوئی، اور جس چیز کے اندر وہ کامیاب ہو رہا ہے وہ چیز مغلوب ہوئی۔ اگر باپ کی فرمائش پوری نہیں کی، باپ کہہ رہا ہے بیٹا میرے لیے جو چرس کی سگریٹ بنا دو، اللہ معاف فرمائے آج کل ہو رہا ہے باپ بیٹے مل کے چرس کی سگریٹ بناتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بڑوں کے سامنے سگریٹ پینی جاتی، سگریٹ تو ویسی اچھی چیز نہیں پی جاتی تھی، لیکن اب باپ بیٹے ایک دوسرے کی سگریٹ کو جو سلگا کے دیتے ہیں، یعنی تہذیب کا جنازہ نکل گیا۔ تو اب اگر باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا میرے لیے چرس لے کے آ جاؤ اور بیٹا ان کی بات مان رہا ہے، تو یہاں پر کہا جائے گا کہ اس نے محبت عقلی کو فراموش کیا، محبت شرعی کو فراموش کیا، اور محبت طبعی کو اختیار کر کے محبت طبعی کو غالب کیا۔ تو اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شریعت کی محبت مغلوب ہو گئی۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جس محبت کا مطالبہ کیا ہے وہ محبت طبعی نہیں ہے، یعنی ماں کی محبت، باپ کی محبت، بچوں کی محبت، بیوی کی محبت، یہ غیر اختیاری ہے، اور اس کو پہچاننا اگر ہو تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو آپ برداشت نہیں کر پاتے۔ اب اگر آپ کی ماں بھی روک رہی ہے، آپ کے باپ بھی روک رہا ہے، آپ کے بچے بھی روک رہے ہیں، لیکن آپ نبی کے عشق کے اندر وہ اقدام کر دیتے ہیں جو اقدام انسان عام حالت میں نہیں کر سکتا۔ مثلاً اس کے خلاف FIR کٹوا دیتے ہیں، مثلاً اس کو پکڑ کے ہتھکڑیاں لگوا دیتے ہیں، اور آپ یہاں پر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، میرا عزیز ہے، میرا قریبی ہے۔ آپ محبت شرعی اور محبت عقلی کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں تو آپ کا ایمان کامل۔ پھر ویسے بھی محبت جو ہوتی ہے اس کے 3 اسباب ہیں۔ ایک سبب محبت کا ہے حسن و جمال، انسان کسی کے حسن و جمال سے متاثر ہو کے محبت کرتا ہے۔ ایک ہے انسان کی سخاوت، منال، عطایا، ہدایا، ان کی بنیاد پر متاثر ہو کے محبت کرتا ہے، اور ایک محبت کے سبب ہے انسان کے کمالات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کیا عالم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم کو ایسا ہاتھ نہیں لگایا جتنے نرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہے، اس سے زیادہ ریشم بھی نرم اور ملائم نہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، اور میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا
پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا، قسم خدا کی نبی کا چہرہ چاند سے زیادہ چمک رہا تھا۔ یہ نبی کے حسن و جمال کی کیفیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزر جاتے تو اس علاقے کے اندر ایسی مہک پھیل جاتی کہ انسان کو پتہ چل جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہاں سے تشریف لے کے گئے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارا سورج ہے اور ایک کائنات کا سورج ہے۔ فشمسی خیر من شمس السمائی، میرا جو سورج ہے وہ دنیا کے سورج سے زیادہ تابناک ہے۔ فشمس الناس تطلع بعد فجری، جو لوگوں کا سورج ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ وشمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج جو ہے عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کی کیفیت کے بارے میں حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لواحی زلیخا لو رأین جبینہ، کہ زلیخا کو جو یوسف علیہ السلام پر قربان ہو گئی تھی، اس کو جن لوگوں نے دیکھا اور اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور وہ جو ملامت کر رہی تھی زلیخا کو کہ تم کس کے محبت میں گرفتار ہو گئے ہو، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ لواحی زلیخا لو رأین جبینہ، اگر زلیخا کی ملامت کرنے والی عورتیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے محبوب کی جبین اطہر کو، پیشانی کو دیکھ لیتی، لآثر بقطع القلوب علی الید، تو انہوں نے تو اپنے انگلیوں کو کاٹا تھا یوسف کو دیکھ کر، اگر وہ میرے یوسف کو دیکھ لے تو وہ اپنے کلیجے کو چاک کر دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ کو ظاہری حسن و جمال کے اعتبار سے اللہ نے جس طرح پیدا کیا ہے ایسے کسی ذات کو میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور باطنی حسن و جمال کے اعتبار سے کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں، اور آپ کی پیدائش اور آپ کی تخلیق ایسی ہوئی ہے کہ جیسے آپ کو اختیار دیا گیا کہ دنیا کے سارے حسن میں سے حسین چیزوں کا گلدستہ تیار کرو، تو وہ گلدستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، تمام عیب سے، تمام نقائص سے آپ پاک صاف۔ ابو علی سینا سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ کیا ہے؟ تو ابو علی سینا کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ ایک سیرت لکھی ہے، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ رب العالمین میری بخشش کر دیں گے۔ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ حسن تناسب اعضاء کا نام ہے۔ تناسب اعضاء کا مطلب آنکھ اپنی جگہ پر ایک متوازن انداز سے ہے، ناک اپنی جگہ پہ ایک متوازن انداز سے ہے، کان اپنی جگہ پہ ایک متوازن انداز سے ہے، اسی طرح پورا وجود۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعضاء اتنے متوازن ہیں، اتنے متوازن ہیں کہ اس سے زیادہ متوازن تخلیق کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اگر کوئی انسان محبت کرنا چاہتا ہے تو وہ محبت طبعی کے جو اسباب ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتم درجے میں حسن و جمال موجود ہے۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمالات کا تعلق ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں وہ سارے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پہ دلالت کرتے ہیں،
اور پھر آپ یوں سمجھیے جیسے شاعر نے کہا مزد الدہور وما اتینا بمثلی، زمانہ گزرتا رہا لیکن آپ جیسی ذات کوئی نہیں آئی. وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَن نُظَرَائِهِ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، تشریف آوری ہو گئی، تو اب زمانہ عاجز ہے آپ کی مثال لانے سے، آپ کی نظیر لانے سے، آپ کی مثیل لانے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اتنی کامل اور مکمل ہے کہ ختم نبوت کے تاج کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا. اب آپ اندازہ فرمائیے کہ نبوت اختیاری نہیں، اور پھر نبوت میں ختم نبوت یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور ختم نبوت نبیوں کے اندر کامل نبی ہونے کی دلیل ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کامل، خاتم النبیین، نبی کا لایا و دین کامل، خاتم الادیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی بھی شریعت خاتم الشریعت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیر الامم. یہ خیر الامم جو ملا ہے خطاب، وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے. اور اللہ رب العالمین نے نبی کے صدقے میں یہ مقام عطا فرمایا کہ حشر کے میدان میں کسی نبی کے پاس ایک امتی ہوگا، کسی نبی کے پاس 2 امتی ہوں گے، کسی کے پاس 4، کسی کے پاس 15، کسی کے پاس 20. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کھڑی ہوگی، ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس لشکر کے لشکر ہوں گے. تو سائل پوچھے گا کہ یہ کون سے نبی ہیں؟ تو سائل کو بتایا جائے گا یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم دین کو حاصل کرنے والے علماء ہیں، جن کی تعلیمات کے صدقے میں اتنی بڑی امت کو ہدایت ملی. تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ نبی ایسے کامل کہ ان کے ساتھ جو جڑ گیا وہ بھی کامل ہو گیا. اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جزاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب ظاہر ہونا شروع ہو گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ قبیلے بنو سعد کے ساتھ میں آئی مکہ مکرمہ میں، کیونکہ عربوں میں دستور یہ تھا کہ بچوں کی نشو و نما اچھی ہو جائے تو دیہات کے اندر بچوں کو بھیجا جاتا تھا تاکہ مٹی میں کھیلیں اور وہاں کی جو پاک صاف ہوا ہے اور پانی ہے اس کا استعمال کریں جس میں قوہ مضبوط ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کے سامنے پیش کیا گیا. جب عورتوں کو پتہ چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے تو وہ کہتے کہ یتیم کو جب کوئی حق الخدمت دینے والا نہیں ہے تو کیسے جو ہے اس کو لے کے ہم اس کی پرورش کریں، ہم کو کچھ ملے گا ہی نہیں. لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ یتیم نہیں، یہ در یتیم ہے، یہ یکتا موتی. اور فرماتی ہیں کہ ہر ایک کو بچے مل گئے، مجھے نہیں ملے، یہ بھی اللہ کی تقدیر تھی. تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میرے اوپر یہ شاق گزرا کہ میں نبی کریم کسی کو لیے بغیر چلے جاؤں، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا واللہ لآخذن ذلک الیتیم، میں قسم خدا کی اس یتیم بچے کو لے کے جاؤں گی. تو میرے شوہر نے کہا لا علیکی، کوئی بات نہیں، تم اس بچے کو لے لو، عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ البرکہ،
اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس بچے کی پرورش میں ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے میں آئی تھی تو ایک گدھی تھی دبلی پتلی لاغر سی، ایک اونٹنی تھی دبلی پتلی لاغر سی، اس کے تھنوں میں دودھ بھی نہیں تھا، اور بھوک کی وجہ سے ساری رات میں اور میرا شوہر اور میرا نومولود بچہ وہ بھوک اور پیاس سے بلک بلک کے رویا کرتے تھے اور پوری رات سو نہیں سکتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لینا تھا تو ایسا انقلاب برپا ہوا کہ وہ گدھی اور وہ اونٹنی جو چل نہیں رہی تھی وہ اب سنبھل نہیں رہی تھی اور فرماتی ہیں کہ وہ اونٹنی چل نہیں رہی تھی اور اونٹنی کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس مولود مسعود کے گود میں لینے کی برکت سے تھنوں میں اتنا دودھ ہو گیا کہ میں بھی سیر ہوئی، میرا شوہر بھی سیر ہوا اور میرا بچہ بھی سیر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیر ہوا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزات کی تفصیلات ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا ادریس صاحب کی کتاب سیرت مصطفیٰ اس کو لے کے ایک دفعہ ضرور پڑھیں تو آپ اپنے دل کے اندر عشق رسول پائیں گے۔ عشق کرنے سے آتا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ نبی کا تذکرہ نہ ہو، آپ یہ کہیں کہ نبی کو یاد نہ کیا جائے، آپ یہ کہیں نبی کا درود نہ پڑھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کیا جائے، اور میرے دل میں نبی کی محبت محسوس نہیں ہو رہی تو کیسے محسوس ہوگی؟ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر کبھی بھی نبی کا ذکر نہیں لیتے تو دل کے اندر تو وہی چیزیں، وہی آئلاشیں جمع ہوں گی جو باہر ماحول کے اندر۔ تو سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ ہر فرد اپنے گھر میں کرے اور کروائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں تک سخاوت کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی آیا اور آ کے کہا اے اللہ کے رسول میں غریب ہوں، میری مدد فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پہاڑی سے لے کر اس پہاڑی تک جتنا ریوڑ ہے یہ سارا ریوڑ تم لے لو۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے مذاق نہ کیجیے، میں غریب آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں واقعتاً کہہ رہا ہوں یہ سارا ریوڑ تم کو تحفے میں دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ فرزدق شاعر نے کہا ما قال قط الا فی التشہد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کبھی لا نکلے ہی نہیں سوائے تشہد کے اندر جس میں معبودان باطلہ کا انکار کرنا تھا۔ لولا تشہد لکان ناؤہ نعمی، اگر تشہد نہ ہوتا تو آپ کی پوری زندگی نام سے تعبیر ہوتی۔ تو میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے ان کو پورا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ قربان جائیے اللہ رب العالمین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے محبت طبعی کا مطالبہ نہیں کیا، اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دل میں نبی کی محبت طبعی تھی، اور عام بشر سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ محبت عقلی اور محبت شرعی کا، کہ اگر بیوی بچے ایک چیز کا مطالبہ کریں، ماں باپ ایک چیز کا مطالبہ کریں اور وہ چیز شریعت کے خلاف ہے اور تم شریعت کے حکم کو پورا کر رہے ہو تو سمجھ لو تمہارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، اور اگر تم ان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہو تو اور شریعت کے تقاضے کو فراموش کر رہے ہو تو سمجھ لو محبت تمہارے دل کے اندر کمزور ہے۔ یہ ایک بات عرض کرنی تھی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی، وہ بات یہ ہے کہ دیکھو میرے عزیزو،
اللہ رب العالمین خدمت کے لیے جس کا بھی انتخاب کرے. حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور خواب میں تشریف لانے کے بعد فرمایا، دو اشخاص کو دکھایا جن کی آنکھیں کنچی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دو موذیوں سے مجھے بچاؤ. ایک رات خواب آیا، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ معاملہ کیا ہے، اور اس وقت پائتخت شام تھا. پھر دوسری رات پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دو موذیوں سے مجھے بچاؤ. اس طرح تیسرا خواب آیا تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ طیبہ جانے کا فیصلہ کیا، اور فرمایا کہ وہاں پر اعلان کر دو کہ بادشاہ وقت آ رہا ہے، اور سارے مدینے والوں کی دعوت ہے، کوئی مدینے میں باقی نہیں رہنا چاہیے. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اوپر بیٹھ گئے اور آنے والوں کو دیکھتے رہے اور تحفے دیتے رہے. لیکن وہ دو اشخاص جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ نظر نہیں آئے. تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے وہاں کے گورنر سے پوچھا کہ کیا سارے مدینے والے آ گئے؟ تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ سب آ گئے لیکن دو اللہ والے ہیں. الفاظ پہ غور فرمائیے، دو اللہ والے ہیں. میں اس کی تعبیر کرتا ہوں دو بہروپیے ہیں جو صبح سے شام تک اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، اور ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں، وہ تحفے تحائف دیتے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت مصروف رہتے ہیں. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سے مجھے ملواؤ، ان کو بلاؤ. وہ جب آئے تو وہی دو شخص تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا تھا، جن کے بارے میں ان دو موذیوں سے بچاؤ. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تحقیق حال کیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو یہودی تھے. میں یہ لفظ غور سے سنیے گا، وہ دو یہودی تھے. یہ ہے یہودی عزائم جو آج سے نہیں 1400 سال سے چل رہے ہیں. یہ آج سے نہیں بلکہ جب راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دیکھا تو ان کے دادا سے کہا تھا اور چچا سے کہا تھا کہ اس بچے کو لے جاؤ، یہودیوں نے اگر دیکھ لیا تو وہ اس کو مار ڈالیں گے. تو یہودیوں نے منصوبہ یہ بنایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے آپ کا جسم اطہر نکال کر اور اس کی بے حرمتی کریں. تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کوٹری میں گئے. کوٹری میں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک مصلی بچھا ہوا ہے. انہوں نے مصلی ہٹایا تو مصلی کے اوپر اس جگہ پہ ایک تختہ رکھا ہوا تھا. انہوں نے ایک تختہ ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سرنگ جا رہی ہے، اور وہ سرنگ اتنی گہرائی تک پہنچ چکی تھی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کا انگوٹھا مبارک نظر آ رہا تھا. تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو قتل کیا، اور بعض روایات میں آتے ہیں ان کی ٹانگیں چروا دی، اور پھر گلی کے وسط کے عالم میں مدینے کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے آقا، تو نے مجھے اپنی حفاظت کے لیے میرا انتخاب کیا، تو فرشتوں سے بھی کام لے سکتا تھا. تو یہ امت میں یہ اعزاز ملا تھا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ. اور خوش ہو جاؤ میرے پاکستانی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے 1500 سال بعد یہ اعزاز، اگر کسی کو خادم الحرمین شریفین کا اعزاز ملا ہے تو پاکستانیوں تم کو محافظت حرمین شریفین کا اعزاز ملا. ایک دفعہ کہہ دو الحمدللہ. یہ معمولی اعزاز نہیں ہے.
اور یہ میں آپ کو بتا دوں، وقت ختم ہو چکا ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں، سن 84 کے اندر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے خواب میں فرمائی تھی، اور سید صاحب تشریف لائے تھے اور جنرل ضیاء الحق سے ملاقات کی تھی، اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کیا کہ اے ابو الحسن، تم نے میری حفاظت کا کیا انتظام کیا ہے؟ تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پاکستانی افواج عالم اسلام کی افواج ہے، اس لیے یہ پیغام میں آپ کے خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں جنرل صاحب، میں آج آپ کا دامن پکڑ کے کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کام سید زادے سید عاصم منیر صاحب متعز اللہ العالی سے لیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر پاکستان کو کچھ نہ ملے، نبی کی شفاعت مل جائے، بہت بڑی بات۔ میرے عزیزوں، یہ پاکستان 27 رمضان مبارک کو بنا، یہ اتفاقی طور پہ نہیں بنا ہے، انتخابی طور پہ بنا ہے، اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین پاکستان کو وہ اعزاز عطا فرما رہے ہیں۔ کوئی گریڈ نہیں چاہیے، نبی کا عشق مل جائے، نبی کی شفاعت مل جائے، نبی کے در کی غلامی مل جائے، اس سے بڑا کیا اعزاز؟ تو اپنے پاکستانی ہونے پہ شکر ادا کرو، اور یہ اعزاز اللہ کا انتخاب ہے، یہ اختیاری نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گریٹر اسرائیل کے اندر رکاوٹ اگر کوئی ملک ہے، اس ملک کا نام صرف اور صرف پاکستان ہے، ورنہ اسرائیل اپنی واردات کرتے ہوئے اردن تک پہنچ چکا ہے، اور اردن کے بعد خلیج کا اہم ملک جزیرۃ العرب یعنی سعودیہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بات پورے عزم کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج پاکستان کا ایٹم بم عالم اسلام کا ایٹم بم ہے، اور وہ ایٹم بم جو پاکستان کی دفاع کے اندر استعمال ہو سکتا ہے، وہی ایٹم بم حرمین کی دفاع میں استعمال ہوگا۔ جو شاہین پاکستان کی دفاع میں استعمال ہو سکتا ہے، وہی شاہین سعودیہ اور حرمین کی حفاظت کے استعمال ہوگا۔ جو غوری پاکستان کی حفاظت کے استعمال ہوتا ہے، وہی غوری حرمین کی حفاظت کے استعمال ہوگا۔ اور اسرائیلوں، تم کان کھول کے سن لو، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے حدیث پڑھی ہے، ہم نے تمہاری تاریخ پڑھی ہے، تم غدار ہو، تم بدماش ہو، تم دیوس ہو، تم خبیث ہو، تم حرام زادے ہو، اور تم نے وہ تمام برائیاں ہیں جس برائیوں کے اندر کسی انسان نے وہ جرات نہیں کی۔ تم نے ایک دن کے اندر 70 انبیاء کو شہید کیا، تم نے نبی کے خلاف جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے غزوات ہوئے ہیں، تم نے اس کو آگ بھڑکائی۔ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کے باعث تم ہو آج فلسطین کے اندر جو تم خون کی ندیاں پہ آ رہے ہو۔ انتظار کرو، اب تمہارا بوریا بستر نبی کے فرمان کے مطابق اخرجوا اليہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال کے باہر کرو، انشاءاللہ تم ایک بالش زمین کے لیے ترسو گے۔ میرے عزیزوں، یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ ایمانی بات ہے، یہ نبی کی محبت کی بات ہے۔ اور یاد رکھو، پاکستان کو جو کمزور کرنا چاہے گا وہ در حقیقت نبی سے غداری کرے گا۔ جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہے گا، یاد رکھو وہ حرمین سے غداری کرے گا۔ پاکستان ہے تو عالم اسلام ہے، اور پاکستان نہیں تو عالم اسلام نہیں۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کمزوریاں ہوتی ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں۔ اسلامی سلطنتوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، چاہے سلطنت عثمانیہ ہو، چاہے سلطنت عباسیہ ہو، چاہے سلطنت اموی ہو، چاہے مغلیہ سلطنت ہو، جتنی سلطنتیں ہیں اس میں کمزوریاں ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ اسلامی نظام کا مطلب مدرسے کا نظام آ جائے۔ معاشرے کے اندر ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اور معاشرہ پوری چیزوں سے تشکیل پاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مجمع عہد کرتا ہے کہ ہم حرمین سے بھی محبت کریں گے، ہم نبی سے بھی محبت کریں گے، ہم خون کے آخری قطرے تک حرمین کی حفاظت کے لیے تیار رہیں گے۔
اور پاکستان سے محبت کرو، پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو، اور یہ ہولیوں پہ بچ جاؤ، چہروں پہ بچ جاؤ، داڑھیوں پہ بچ جاؤ، ٹوپیوں پہ بچ جاؤ، میں نفی نہیں کر رہا ہوں، پگڑیوں پہ بچ جاؤ، لمبے جھبے قبے پہ بچ جاؤ۔ تمہیں نہیں پتا، مجھے بتاؤ یحییٰ سنوار کون تھا؟ اس کا حلیہ کیسا تھا؟ اسماعیل ہانیہ کیسا تھا؟ اس کا حلیہ کیسا تھا؟ میں سمجھتا ہوں اسماعیل ہانیہ مجھ سے افضل تھا، میں سمجھتا ہوں یحییٰ سنوار مجھ سے افضل تھا، وہ شہید ہو کے گئے، بلند مقام پہ پہنچ کے گئے۔ تو میرے عزیزوں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ صوفیوں کے لباس کے اندر جس طریقے سے نورالدین زنکی کو رسول اللہ نے خواب میں دکھلایا کہ ان دو موذیوں سے بچاؤ۔ بعض دفعہ موذی درندے جو اندر سے بھیڑیے ہوتے ہیں لیکن لباس صوفیہ کا بناتے ہیں، لباس اولیاء کا بناتے ہیں، پگڑیاں باندھتے ہیں اور بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ پلے درجے کے منافق ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جذبات کی بات نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کرو، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اگر ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہوا، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو تو وہ ناکام ہو جائے۔ ہم سب پاکستان کے ساتھ وفا کا عہد کرتے ہیں، ہم سب حرمین شریفین کی دفاع کا عزم کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں پہ قربان ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔